السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آج کا یہ ہے کہ زیادہ ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک سمپل سی مثال سے آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ ذکر یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جائے نماز بچھانی ہے اور تسبیح ہاتھ میں پکڑنی ہے اور آپ نے ذکر شروع کر دینا ہے۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ ذکر آپ کروٹوں کے بل اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ جب سیڑھیوں پہ چڑھتی ہیں نا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ جب آپ چڑھائی پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، اور جب آپ چڑھائی سے نیچے آتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے آتے ہیں جب، تو آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ اپنی ہیبٹ بنا لیجئے کہ آپ نے اس کو ہر صورت میں پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ سیڑھیاں چڑھیں گے، لفٹ میں ہوں گے، تو آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ تو بعض کا کیا ہوگا، آپ کا پاؤں پھسلے گا اور آپ دھڑم سے گریں گے۔ کیا ہوگا، آپ پھر اپنے آپ کو فوراً سے چیک کریں گے، کہیں مجھے زیادہ چوٹ تو نہیں لگ گئی، کہیں میری ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی۔ پھر آپ کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہڈیاں سلامت ہیں، آپ کی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ہے۔ آپ کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی لیکن وہ نہیں ٹوٹی۔ یہ صرف اور صرف ذکر و اذکار کی برکتیں تھیں جس نے ہڈی کو ٹوٹنے سے روکا۔ تو آپ کی زندگی میں کئی ایسے حادثات ہوتے ہیں جن کا آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ ایکسیڈنٹ میں زبردست ایکسیڈنٹ ہوا لیکن آپ کی جان بچ گئی ذکر سے۔ سو اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق ذکر سے ہی تو پیدا ہوتا ہے۔ شکراً۔